السلام علیکم ناظرین، آپ سب دیکھنے والوں کو صبح بخیر۔ ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یہ اسی کا رحم اور کرم ہے کہ آہستہ آہستہ فائنلی کووڈ-19 سے ہم نکل رہے ہیں، بہت مشکل سے۔ اس وبا جس نے پوری دنیا کو بری طرح متاثر کیا، اب پاکستان پھر بھی میں یہی کہوں گی بار بار کہ قدرے خوش قسمت ترین ملک رہا کہ یہاں پر کووڈ-19 کے پیشنٹس جو ہیں کمپیریٹیولی باقی ممالک سے بہت کم تھے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں لائف اینڈ شو مسٹ گو آن، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا ایک پاز کی سی سچویشن میں آ گئی تھی، ایسی سچویشن میں جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہر چیز باقاعدہ طور پر رک سی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا احساس دلایا ہے اس کوارنٹین میں، لاک ڈاؤن میں، اب ہمیں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اپنی زندگی میں ایکسٹرا اور وہ غیر مناسب نامناسب چیزیں جو آپ کی زندگی میں صرف آپ کے کندھوں پر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہے، جس تام جام کی آپ کی زندگی میں ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے اسے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو جمعۃ المبارک ہے، اور اگر آج کے دن کو تمام دنوں میں افضل دن قرار دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو کیوں نہ اس دن کو اسلامی شریعت کے مطابق کیش کیا جائے۔ تو آج کے دن میں خاص طور پر آپ اہتمام کریں، غسل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اب اس وبا سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ یقیناً ایک اسلامک ٹاپک ہوگا۔ جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کی مناسبت سے ہمارا یہ پروگرام اب آگے بھی آنورڈ ایسے ہی انشاءاللہ چلے گا۔ آج کا ٹاپک جو ہے کیمسٹری اور میتھس کا ایک فارمولا آپ نے بہت سنا ہوگا، ڈائریکٹلی پرپورشنل۔ یہ ایک ایسا فارمولا ہے جو کہ اپوزٹ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ حقوق العباد کی بات کریں یا حقوق یا فرائض کی بات کریں تو یہ ایک دوسرے کے بالکل ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اگر آپ کا جو فرض ہے وہ آپ بخوبی ادا کریں گے، ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں گے، تو اگلے بندے کا حق کبھی بھی نہیں مارا جائے گا۔ تو وہ حق آپ کے ارد گرد جو لوگ رکھتے ہیں ان حق کو کس طرح سے پورا کیا جائے۔ حقوق العباد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اسے معافی مانگے، توبہ کرے، وہ قبول کرے گا، لیکن حقوق العباد کی معافی کسی صورت بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کے بارے میں کوئی چغلی کی ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس بندے کا دل دکھایا ہے، تو آج کے دن جا کے اس سے معافی مانگے اور اپنے نئے دن کا آغاز نئی سوچ کے ساتھ کریں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے جو ہمارے ساتھ پینل موجود ہے ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سید عاشق حسین صاحب انہیں کہتے ہیں، اور وائس چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ ہے۔ اس کے علاوہ خطیب جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا گلبرگ بھی ہے۔ ان کو آج کے ہم مارننگ شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ بخیر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ان کے بالکل ساتھ جو ہے وہ آج ہم نعت بھی شامل کریں گے، اور گوشہ نعت میں جو ہمارے آج کے پروگرام میں ہیں نعت خان محمد دانیال عمر انہیں کہتے ہیں۔ دانیال کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ دانیال کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ بچپن سے ہی حضور کی نعت الحمدللہ۔ اچھا، سیکھتے بھی ہیں یا بس یہ عقیدت ہے؟ جی ظاہر بات ہے، سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے اور الحمدللہ جاری ہے، کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹاپک آج کا جو ہے وہ کافی زیادہ واسٹ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چیدہ باتیں کر کے اس کو ہم کور کر سکیں، اور وہ تمام مسائل جو آپ کے دماغ میں ہیں، وہ سوالات جو آپ کے دماغ میں ہیں، انسٹاگرام فیس بک پر ہم لائیو ہیں، آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ اپنے شو میں ہم اس کو شامل بھی کر سکیں۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں۔ حقوق العباد کے بارے میں عام بندہ، عام فہم گفتگو میں اگر بات کی جائے تو ہر بندے کو یہ پتا ہو کہ حقوق العباد کی معافی آپ کو نہیں مل سکتی۔ حقوق اللہ تو آپ توبہ کریں، استغفار کریں، آپ کو معافی مل جاتی ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ کوتاہی بھی اسی چیز میں کرتے ہیں کہ ہم کسی کا حق ماریں تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا حق ہے، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، یہ دراصل ہمارا حق ہے۔ کیسے خیال رکھا جائے ان چیزوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں لاہور رنگ کے تمام سٹاف کا اور آج کے پروگرام کی اس میزبان بیٹی سوہا کا اور پروگرام پروڈیوسر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس بہت خوبصورت موضوع کے حوالے سے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع عطا کیا۔ اور جہاں تک سوہا بیٹی کا آج کے دن کے حوالے سے اور پھر اس کے عنوان کے حوالے سے آپ کو متوجہ کرنا ہے، تو یقیناً جمعہ رسول خدا علیہ تید و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ناموں سے امت کو شناس کروایا۔ فرمایا کہ الجمعہ تو افضل الایام، یہ جمعہ دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ الجمعہ تو اکرم الایام، یہ جمعے کا دن تکریم والا، تعظیم والا ہے۔ الجمعہ تو اشرف الایام، یہ بزرگی والا دن ہے، بہت عزت و آبرو والا دن ہے۔ ناظرین، اس دن کے حوالے سے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے
ایک وعدہ کر رکھا ہے. یوں تو وہ دعا سوئے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے اپنے بندے کی بھی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، مگر اپنی خاص شان کریمی سے کہا کہ حبیب جمعے کے دن ہم نے ایک ایسی ساعت مقرر کر دی ہے کہ آپ کا امتی جو بھی دعا مانگے گا میں اپنی شان کریمی سے قبول کروں گا، اس کو رد نہیں کروں گا. اور جمعۃ المبارک کو حج صغیر بھی کہا گیا. یہ حج صغیر بھی ہے جس نے جمعۃ المبارک کا اہتمام کیا، انتظار کیا اور پھر اس سے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا، وہ جمعے کی نماز کا سلام بعد میں پھیرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب پہلے لکھا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی ہیں. تو ناظرین، جمعۃ المبارک کی اہمیت و افادیت کے بعد سوہا بیٹی نے سوال کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور ضابطہ حیات ہے. اس نے زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا جس میں اس میں رہنمائی نہ کی ہو. اور جب ہم اس کے ضابطہ حیات اور دستور حیات کو دیکھتے ہیں تو یہ کائنات رشتوں پر مزین ہے. اگر رشتے ٹوٹ جائیں، رشتوں کی قدر ختم ہو جائے، رشتوں کی شناخت ختم ہو جائے تو پھر یہ ایک جنگل بن جاتا ہے. یہ انسانوں کی دنیا نہیں رہتی. انسانوں کی دنیا کا حسن باہم رشتوں سے ہے اور باہم ایک دوسرے کے احساس سے ہے اور باہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے ہے. میں اس طرف آتا ہوں ناظرین جس طرف سوہا بیٹی نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے ایک ٹاپک کا کہا کہ حقوق العباد. تو حقوق العباد دراصل شریعت کو اگر ناظرین دو ناموں میں منقسم کیا جائے، تقسیم کیا جائے تو لا شک ولا ریب اس میں ساری کائنات سمٹ جاتی ہے. ایک نام ہے حقوق اللہ کا انسانی زندگی میں اور دوسرا نام ہے سوہا بیٹی حقوق العباد کا. حقوق اللہ رب کریم اتنا مہربان اور رحیم ہے. ناظرین، تاریخ کے اوراق میں جائیں تو آپ کی دلچسپی کے لیے نہایت ایک ایمان افروز خدا کی رحمت بے پایا پہ ملتا ہے کہ جلال الدین اکبر مغل اعظم، اس کا پہلا دور نہایت مذہبی دور تھا اور کچھ عرصہ اس پہ مذہب کی محبت اتنی غالب تھی کہ اس نے کہا کہ نماز کے وقت اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا کاروبار بھاگ کے سرکار ضبط کر لیا جائے گا. اب یہ دور آپ کے لاہور رنگ کا دور تو تھا نہیں اور کوئی جدید اتنے ذرائع اطلاعات بھی نہیں تھے. نکارہ بجا کر اطلاع دی جاتی تھی یا ایک ہکارہ جو ہے وہ بستی بستی حکومت کا پیغام پہنچاتا تھا. ایسا ہی پیغام پہنچانے والا ایک دریا کے کنارے پہنچا تو کشتی بان کو بھی اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ بوقت نماز اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا کاروبار بھاگ کے سرکار ضبط کر لیا جائے گا. اب ہکارہ یہ سوہا بیٹی کہے گا وہ چلا گیا. کشتی بان ناظرین پریشان ہو گیا کہ میں تو دریا کے کنارے میں نے جنم لیا، یہی میں نے ہوش سنبھالا، یہی میں نے اپنے باپ کے ساتھ روزگار میں جت گیا، اب مجھے تو نماز آتی نہیں ہے. اللہ کی رحمت، اس کی عنایات و احسانات تو ناظرین دیکھیے. اب اس نے کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری کشتی ضبط ہو جائے گی، میرے بچوں کی روزی روٹی چھن جائے گی. نماز پڑھتا ہوں تو وہ آتی نہیں. اب وہی بات جو سوہا بیٹی آپ نے ناظرین کو ابتداً کہا کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے پر اپنے بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے. اب اس نے یہی امید لے کر وہ مسجد کی طرف گیا. نماز نہیں آتی اس کو. اس نے لوگوں کو وضو کرتے دیکھا، وضو کر لیا. اس نے لوگوں کو نماز میں کھڑے دیکھا تو ساتھ کھڑا ہو گیا. جب وہ سجدے میں گیا تو اس کے اندر کا انسان سوہا بیٹی جاگ اٹھا اور اس کی ایک چیخ نکل گئی. کہنے لگا مالک تو جانتا ہے میں تو تجھے دھوکہ دے رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا مگر میں اس امید پر سر سجدے میں رکھ رہا ہوں. اب آپ کا جملہ کہ بندہ اکبر، چونکہ بادشاہ کا نام اکبر بادشاہ تھا، بندہ اکبر معاف نہیں کرتا، اللہ اکبر معاف کر دیتا. کیا بات ہے، خوبصورت. ہاں، میں اس امید پہ آیا ہوں اور اس یقین پہ آیا ہوں کہ بندہ اکبر معاف نہیں کرتا، اللہ اکبر معاف کر دیتا ہے. سب آپ کی اس بات سے میں نے ایک اور چیز اخذ کی ہے کہ دیکھیں اس وقت جو حکمران موجود تھے، وقت کی ضرورت یہ تھی کہ ہر بندے کو ہر گھر تک، ہر دکان تک، ہر کاروبار تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اگر ہم جمعے کے دن کی بات کر لیں، جمعے کے دن کی مناسبت سے بات کریں تو ہم خطبے کی بات کر لیتے ہیں. دراصل جب آپ خطیب
اگر خطبہ دیتا ہے تو اس کے آگے اگر 6 بندے بیٹھے ہوئے تو وہ 6 بندے نہیں، دراصل وہ 6 خاندان ہیں. ایسا ممبروں اور محباب جو جس کا استعمال ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، یا جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے 21 سینچری میں، 21ویں صدی میں اس کا استعمال اس طرح سے کیا جا رہا ہے. جمعے کے خطبات کو چھوڑ کر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں جمعے کی، وہ بھی مسجد میں. تو ممبروں اور محراب کو جس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، کیا اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے؟ میں آپ کے سوال کو ادھار رکھتا ہوں آپ نے اس بات کو ناظرین تک مکمل کرنے کے بعد کہ جب اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو روتا ہوا اپنی کشتی پر چلا گیا. اور اس مسجد کا امام جو صاحب علم و عمل تھا وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ رب کائنات کہہ رہے ہیں کہ فلاں وقت کے نمازیوں کو مبارکباد دے دو کہ سب کی نماز قبول ہو گئی. کیا بات ہے، سب کی نماز قبول ہوگی. اب وہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ابھی ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، آج کیا خاصا ہے کہ ہم سب کو نماز کی بشارت دی جا رہی ہے؟ تو کہا اس کی بدولت جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، اس کی بدولت جو نہ تو حاجی تھا، نہ کوئی تہجد گزار تھا، نہ کوئی 5 وقتہ نمازی تھا، جو صرف اس یقین کے ساتھ آیا تھا کہ اللہ اکبر معاف کرتا ہے، بندہ اکبر معاف نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا کہ ہاں دیکھ لو واقعی اللہ اکبر معاف کرتا ہے. تو میں اس کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ حقوق العباد کی تبلیغ کا سب سے مؤثر جو مقام ہے وہ مسجد کا محراب ہے، مسجد کا ممبر ہے. یہ اپنے دور کا طاقتور میڈیا ہاؤسز ہے، اپنے دور کا. اب تو چونکہ بہت سارے ذرائع آگئے نا، آپ کا لاہور رنگ بھی آ گیا، دیگر بھی بہت سارے ذرائع آگئے. جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو مسجد ہی ایک ایسا ذریعہ ابلاغ تھا، مسجد کا ممبر ہی ایک ایسا ذریعہ ابلاغ تھا جو معاشرے کے اندر اصلاح و بگاڑ کا کردار ادا کرتا. مگر مسجد کا محراب اور ممبر بگاڑ کا کردار کبھی نہ اس نے ادا کیا ہے، نہ کرتا ہے. اس کے اندر آنے والے لوگ صرف اصلاح کی طرف جاتے ہیں. اس کے اندر آنے والے لوگ چونکہ مختلف مزاج ہوتے ہیں اور مختلف ان کی ایک ذہنی اور علمی استعداد ہوتی ہے. جو صاحب علم ہے وہ معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، اور جو جس کا پہلو تشنہ ہے، میں بے علم تو نہیں کہوں گا، جس کا پہلو تشنہ ہے پھر وہ اس قسم کے اپنے وعظوں سے اور اپنی تقریروں سے اپنے وقت کو پاس کرتا ہے جس سے معاشرے کے اندر اس کو واہ ملے اور جذباتی تقاریر ہوں، اس میں فتنہ ہو، فساد ہو، فرقہ واریت ہو. مسجد کے محراب اور ممبر کا یہ کردار قطعاً نہیں ہے. مسجد کے محراب اور ممبر کا کردار وہی ہے سوہا بیٹی جو آج لاہور رنگ اپنے ناظرین کو معاشرے کے حقوق کی جانب متوجہ کر رہا ہے. مسجد کا محراب اور ممبر اگر حقوق کی دنیا میں مبلغ کا اپنا کھویا ہوا کردار اپنا لے تو یقین جانیے ایک گھر سے ایک گلی، گلی سے ایک محلہ، محلے سے ایک شہر سے ایک ڈسٹرکٹ سے ایک صوبہ اور صوبے سے ایک سلطنت، ایک ریاست، یہ ایک خوبصورت بستی بن جائے انسانوں کی جہاں ہر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کر رہا ہے. اچھا حسین دیکھیں، آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں، آپ نے سلطنت کی بات کی، آپ نے خاندان کی، گلی کی، محلوں کی، اس طرح کی باتیں کی کہ یہ ایک چین ہے، یہ ایک ہیرارکی ہے جو کہ چلتی ہے. لیکن اگر ہم ایک خاندان کی بات کریں یا ایک سرکل کی بات کریں، اب خاندان میں ایک واحد کفیل جو ہوتا ہے اس کے تو فرائض بھی ہمیں پتہ ہے، اس کے ہمیں حقوق بھی پتہ ہے. لیکن اگر اپنے ورک سٹیشن کی بات کریں، ہم کچھ ٹیکنیکلٹیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو سوالوں کے جواب ہماری عوام کو چاہیے. عام فہم گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سوالوں کے جواب مل سکیں. جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں یا جہاں پر آپ کبھی جاتے ہیں، ایک سرکل ہوتا ہے آپ کا گھر اور خاندان کے علاوہ، ان کے بھی کیا حقوق ہیں، ان کے حقوق کس طرح سے پورے کیے جا سکتے ہیں، کیا کیا ان کے حقوق ہے، اس حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحیم. قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام کلکم مسئول راع عن رعیتہ الی آخر او کما قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام. سوہا بیٹی اس حوالے سے ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کا اسوہ حیات ایک مکمل معلم حیات زندگی ہے، آپ کی زندگی ایک معلم کائنات کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے کائنات بنانے والے نے بھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کے طرز زندگی کو اپنا لو، تم حسین ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی، تمہاری دنیا حسین ہو جائے گی. تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول میں کلکم، تم میں سے ہر ایک کو، راعن ان رعیتہ، جو ریوڑ کا چرواہا ہے، جس طرح اس کو اپنی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے،
اسی طرح ہر سربراہ سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں جی عمران خان سے سوال کیا جائے گا یا صدر محترم عارف علی سے سوال کیا جائے گا. ایک گھر بھی ریاست ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ایک ادارہ بھی ریاست ہے. ایک ادارہ بھی ریاست ہے, ایک گھر ریاست ہے, ایک ادارہ ریاست ہے, اور ایک سکول ریاست ہے, ایک کالج ریاست ہے, ایک فیکٹری ریاست ہے, ایک کارخانہ ریاست ہے, ایک دکان ریاست ہے. اب اس کے اندر جتنے ملازمین ہیں ان کے حقوق کا گھر کے اندر سوال ہوگا. گھر کے اندر باپ سے اس کی اولاد کا, شوہر سے اس کی بیوی کا, اور ماں سے اس کے پروں تلے پلنے والے بچوں کی تربیت کا, ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم سب کو ہمارے فرائض بخوبی پتا ہوں گے نا, کہ ہمارا کسی ادارے میں کام کرنے کا, ہمارا گھر کو لے کے, اپنی نجی زندگی کو لے کے, اپنی پریکٹیکل لائف کو لے کے, اگر ہمیں ہمارے فرض اچھے سے پتا ہوگا اور ہم اس کو ذمہ داری سے ادا کریں گے, تو کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بندے کا حق کسی صورت مارا نہیں جائے گا, بشرطیکہ کہ آپ کو آپ کے فرائض پتا ہو. گوشہ نعت میں نعت شامل کر لیتے ہیں. محمد دانیال عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال ہدیہ کی. جی میں پیش کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو صبح بخیر. اپنے سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمیکس فوم جو ہے اسپیسیفکلی ہمیں اس پروگرام کے لیے سپانسر کر رہے ہیں, اور اگر اس کو خوبصورت سے کالے جوڑے کی بات کی جائے تو رفت طاہرہ کا یہ آؤٹ فٹ ہے, اور آپ کو اویلیبل ہوگا دی موڈ پہ, وائی بلاگ پہ. اس کے علاوہ انسٹاگرام پر آپ رفت طاہرہ کو وزٹ کر سکتے ہیں. اچھی اسٹچنگ کے ساتھ جو بھی آپ چاہیں وہاں جا کر آپ آرڈر کر سکتے ہیں. سو ڈو وزٹ دیئر پیج آن انسٹاگرام رفت طاہرہ. تھینک یو سو مچ. ہم آگے بڑھتے ہیں, اور پروگرام میں چونکہ ہمارا ٹاپک اس طرح کا ہے کہ ہم بریک میں بھی اس کو مسلسل ڈسکس کر رہے تھے, اور ٹاپک میں صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ اس چیز کا یقین کر لیں کہ کسی صورت بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ کو ایک انسان جس کی دل آزاری ہوئی ہو وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, تو اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اور آج کے زمانے میں سب سے مشکل کام جو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے وہ معافی مانگنا, اور پھر دوسرا مشکل کام معاف کرنا ہے. ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں گرج رہ جاتا ہے. اگر آپ کسی کو معاف کر ہی رہے ہیں تو مکمل طور پر درگزر کر کے معاف کریں. اور دوسرا مشکل کام جو ہم دیکھتے ہیں, ہمیں کتنا اپنی انا کو بیچ میں لے آتے ہیں, اپنے غرور کو بیچ میں لے آتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ ہم کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے. معافی مانگنا مشکل ہے لیکن یہ تمام مسائل کا حل ہے. بریک میں ہم ایک واقعہ ڈسکس کرتے ہیں مفصل, اسی کو کنٹینیو کریں گے. حقوق العباد کی ہم بات کریں, سب سے پہلا حق ہمارے خاندان میں ہمارے والدین کا. جی بے شک. اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوہا بیٹی, کلام مجید فرقان حمید بعد از پیغمبر کردار پیغمبر ہے. علامہ اقبال نے قرآن کے بارے میں کہا کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم است, حکمت او لا یزال قدیم است. قرآن ایک وہ زندہ کتاب ہے جو انسان سے ہم کلام ہوتی ہے. ہر صبح اٹھ کر پڑھنے والا جب اسے پڑھتا ہے, اس کے معنی و مطالب پہ غور کرتا ہے, تو سوہا بیٹی وہ کبھی یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ 1440 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا. اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ آج رات ہی اللہ نے نازل کیا, اور میرے ہی معاملات میں رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا. یہ اعجاز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا. اور قرآن میں جب ہم حقوق العباد کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جب تم میرے سجدے سے فارغ ہو جاؤ, جب تم میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ, اس کائنات ارضی میں جب تم پہلا قدم رکھو تو تم پہ جو حقوق وارد ہوتے ہیں ان میں پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے. عبادت کے بعد حقوق العباد کی دنیا میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا آپ اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآل بیتہ وبارک وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر صحرائے عرب کے اس تپتے ہوئے ریگزاروں پر ننگے پاؤں چلا ہوں جہاں اگر گوشت بھی رکھ دیا جائے تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنی حیثیت اس جلن کی صورت میں تبدیل کر دے. تو کریم آقا, میں نے اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کعبے کا طواف بھی کروایا ہے, صفا اور مروہ کی سعی بھی کروائی ہے, میں نے اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حجر اسود کا بوسہ بھی دلوایا ہے. یا رسول اللہ, کیا میں اپنی ماں کے حق سے سرخرو ہو گیا ہوں؟ تو سوہا بیٹی, آپ کے توسط سے میں لاہور رنگ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز نہیں. تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت جو ڈیلیوری پین برداشت کی تھی, اس میں ایک جو درد کی لہر ہے
تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ ایک روایت میں آتا ہے تجھے دودھ پلاتے ہوئے تیری ماں نے جو تیری کروٹ بدلی تھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین، ایک بوڑھی اماں کو کندھوں پہ بٹھا کر تپتے ہوئے صحرا پر ننگے پاؤں چلنے والا، کعبے کا طواف کروانے والا، صفا مروہ کے درمیان اماں ہاجرہ کی راہوں پہ اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کر اس کی دوڑ کی سنت پوری کروانے والا، اگر ایک درد کی اور ایک کروٹ کی جو اس پہ احسان اور نیکیاں ہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ماں باپ کا مکمل حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اور ان کے حقوق کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ نے کہا اف لکم ولا تنہر، جھڑکنا تو بڑی دور کی بات ہے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی بہت بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ یہ بھی جرم ہے کہ تم ان کے کسی ناگوار عمل پر کو اف، یہ کیا کر دیا آپ نے، اف تک اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اور اس سے بڑی بات سبحان اللہ کہا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ناظرین، والدین کے حقوق کی ادائیگی کا صلہ جہاں رحمت خداوندی ہے وہاں سنگت نبوت بھی ہے۔ ماں باپ کے یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا صلہ ہے کہ اسلام کے اندر شاید کسی اور عمل پر اتنی جلدی ہیں مقامات اور اعمال بھی ہے، پر اتنی جلدی سوہا بیٹی یہ مرتبہ نہیں مل سکتا جتنا ماں باپ کی خدمت سے مل سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک امتی آپ کی دعا پر، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا رب جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے دنیا میں دکھا دیں تاکہ میں اس خوش نصیب کو جا کر دیکھوں۔ تو فرمایا فلاں بازار کے اندر ایک گوشت بیچ رہا ہے قصاب، وہ آپ کا جنت میں ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ناظرین اس اپنے رفیق جنت کا وہ عمل دیکھنے کے لیے گئے کہ اس کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل نے اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ سوہا بیٹی نے حقوق والدین کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے بات کہی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس قصاب کی دکان پر گئے اور اب اس کو سارا دن بڑا عمیق نظروں سے واچ کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ اب وہ کیا کرتا، جو اس کو بوٹی اچھی لگتی نا وہ ایک سائڈ پہ کر دیتا، گوشت بناتے ہوئے جو بوٹی اچھی لگتی وہ ایک سائڈ پہ کر دیتا۔ بظاہر یہ عمل موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ گوشت اچھی بوٹی ایک ساتھ کر رہا ہے، یہ کیا عمل ہے جی۔ اب جب دکان کا وقت ختم ہوا تو سوہا بیٹی وہی گوشت جو اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا نا، اچھی اچھی بوٹیاں، وہ لے کر جب گھر جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں تو آج تمہارا مہمان ہوں۔ اس نے کہا سو بسم اللہ۔ اب اس کو بھی نہیں پتا یہ وقت کا پیغمبر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ میرا جنت کا ساتھی ہے، مگر وہ اس کی اس عمل کی تلاش میں ہے کہ عمل کون سا ہے اس کا۔ جب اس کے پیچھے پیچھے گئے گھر لے جا کر اس نے مہمان خانے میں بٹھایا، اس نے خود ہنڈیا بنائی، ہنڈیا بنانے کے بعد اس نے ایک دسترخوان لگایا، دسترخوان پر اس نے مہمان کو بٹھایا جو وقت کا پیغمبر ہے اور رب کا لاڈلا پیغمبر ہے، رب کا ہم کلام نبی ہے۔ اس کو بٹھا کر جب کھانا دینے لگا تو پہلا ایک تعجب ناظرین موسیٰ کو علیہ السلام کو یہ ہوا کہ وہ بوٹیاں سائیڈ کر رہا تھا۔ اب اس سے زیادہ تعجب ہوا کہ اوپر ایک کھٹولا ہے اور وہ ایک نوالا لیتا ہے تو دو نوالے اس کھٹولے میں رکھ کے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ اس کو شاید میرے زیادہ کھانے پہ فکر لاحق ہے کہ یہ کھانا ریزرو کر رہا ہے، سیو کر رہا ہے کہ یہ مہمان چلا جائے تو پھر اس سے اللہ نے چونکہ دکھانا تھا ناظرین، پانی رکھنا وہ بھول گیا۔ وہ پانی لینے کے لیے جب گیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ کھٹولے میں کیا جمع کر رہا ہے۔ جب آپ نے جھاتی ڈالی تو نہایت نحیف کمزور لاغر دو وجود اس میں بڑے ہوئے ہیں، اور ایک اس قصاب کی ماں تھی اور ایک اس کا باپ تھا۔ انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ قصاب پانی لے کر آیا اور جب پانی کھٹولے میں لے کر بڑھا تو ان دونوں کی جان آفرین کی سپرد ہو چکی تھی۔ وہ فوراً لبکا، کہنے کہا آپ اللہ کے نبی تو نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے حیران ہو کر کہا کہ میں نے تو اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میرے ماں باپ دعا مانگتے تھے یا اللہ ہماری جان نکلنے سے پہلے ہمیں دیدار نبوت کروانا، تو میرا ایمان ہے
کہ دعاؤں کو سننے والے رب نے ان کی دعا رد نہیں کی، اور میں جن کو کھانا کھلاتا ہوئے چھوڑ کر گیا ہوں، آئے ان دونوں کی جان نکل چکی تھی، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر لی ہے تو میری دعا بھی قبول کر لی ہے، کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے وہ خوش نصیب دکھا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، تو اس ماں باپ کی خدمت کا صلہ میں تمہیں بتا دوں کہ تم جنت میں میرے رفیق ہو۔ تو ناظرین میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعہ سے، یہ واقعہ سنانا بعض وقت کو پاس کرنا نہیں تھا، یہ ایک میسج تھا، یہ ایک پیغام تھا نسل نو کے لیے، یہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے، کہ جس ماں باپ کی خدمت انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیتی ہے، گھر سے اٹھا کر جنت میں نبیوں کے ساتھ بٹھا دیتی ہے، یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ مسکرا کر اپنے ماں باپ کو دیکھیں، وہ بلائیں تو آپ جی کریں۔ ناظرین یہاں تک آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کی بات ہو رہی تھی رسول کی بارگاہ میں، کہ اس نے بڑی عبادت کی یا رسول اللہ، اس نے اتنی عبادت کی، وہ اتنا عابد تھا کہ ایک دفعہ دوران عبادت اس کی ماں اس کو بلاتی رہی اور اس نے ماں کی بات پر توجہ نہیں دی اور اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ ناظرین سبحان اللہ کہیے، اور آج ہی ابھی جا کر اپنی ماں کو جھک کر سلام کیجئے، باپ کو جھک کر سلام کیجئے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگے، فرمایا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا نا، میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کر کہتا یا محمد۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب دیکھیں آپ بہت سبحان خوبصورت اللہ۔ گفتگو کر رہے ہیں، کریم فرماتے ہیں بہت میں خوبصورت کلام کیا آپ نے۔ میں نماز توڑ کر کہتا جی امی جی، اور علماء فرماتے ہیں دو جگہ پر نماز توڑ دینے کا حکم ہے، پیغمبر کی آواز پر اور ماں کی آواز پر۔ کیا بات ہے، پیغمبر بلائے نماز توڑ دو، واپس آ کر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کرو، تمہاری نماز برقرار ہے۔ ماں بلائے نماز توڑ دو، ماں سے لبیک کہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام میں نماز توڑ کر کہتا جی امی جی۔ مگر ایک بات سوا بیٹی آپ کے توسط سے میں ناظرین کی نظر کروں گا اور ناظرین سے التماس کروں گا کہ وہ میرے بیٹے عمر جیسے تمام ان عاشقان مصطفیٰ سے درخواست کریں کہ جب وہ شان ماں بیان کرتے ہیں نا تو باپ کو معاشرے کا مظلوم نہ بنائیں، باپ کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ میں سوا بیٹی اکثر دیکھتا ہوں نا، وہ بچوں نے اسٹیکر لگا کے کہتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا کا صدقہ ہے، تو میں انہیں روک کر کہتا ہوں کہ بیٹے آپ کے ابو آپ کے لیے بد دعائیں کرتے رہے جی، یہ لکھیں یہ سب میرے ماں باپ کی دعا کا صدقہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو ناظرین باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ کروٹیں لے لے کر سورج کے نکلنے کی انتظار کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے نکلنا ہے، کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میں نے دفتر جانا ہے، میں نے دکان کھولنی ہے، اس باپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کرنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا کیونکہ آپ اتنی گفتگو خوبصورت ترین کر رہے ہیں، آپ کا کلام اتنا خوبصورت ہے کہ میرے ناظرین اور میں بھی اس حد تک میں اس گفتگو میں کہ ہم آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کی گفتگو سے میں نے اب تک 2 پوائنٹ اخذ کیے ہیں۔ ایک تو چلے یہ کہ آپ کو والدین کے آگے اف تک نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ہم آج کل فرینڈلی ماحول میں، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اماں ابا کے ساتھ بہت فرینک ہے اور اس فرینکنس لیول پہ ہم انہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ایک یہ بات۔ دوسری یہ بات کہ جب آپ دعا اللہ سے کرتے ہیں نا تو اس کو قبول کرنے والی صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، انسانوں سے امیدیں لگاتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں آپ کے سارے کام ہو جائیں گے اگر آپ کی چاہت صرف ایک ہوگی جو اللہ کی چاہت ہے۔ بیسیکلی یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے ڈیٹیل میں آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال سے ہماری روٹین میں، یہ عام روٹین میں اس حد تک یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ ہمیں کبھی ریئلائز ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن جمعے کا پروگرام کر کے ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اگر وہ ضابطہ حیات ہماری زندگیوں میں مکمل طور پر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہم خوشحال ترین لوگ ہو جائیں گے، خوشحال ترین اسلامک لوگ ہو جائیں گے۔ عمر آپ کی جانی باتیں ہیں، نعت سنائے، اگر ماں کا ذکر ہو رہا ہے اور ماں باپ کے حوالے سے اگر آپ کچھ سنائیں تو ہمارے ناظرین بہت پسند کریں۔ دونوں کے حوالے سے، ماں اور باپ دونوں کے حوالے سے۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جاوڑ لب دیاں نہیں ٹر جاوڑ تے ماما لب دیاں نہیں
जगते छावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं पुत्तर पावे लख जहान तो मंदे ने पर मावा आखण सारे जग तो चंगे ने पुत्तर पावे लख जहान तो मंदे ने पर मावा आखण सारे जग तो चंगे ने ओए होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं तुर जावण एक वार ते मावां लभदियां नहीं मां दे वांगू किन्ने दर्द वडाउणा एवें बुआ खड़के किन्ने होना मां दे वांगू किन्ने दर्द वडाउणा किन्ने होना ओए रोले पोनल मावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं मां दा शाकिर अंत विछोड़ा सेना आपे डिगना आपे उठना बहना मां दा शाकिर अंत विछोड़ा सेना आपे डिगना आपे उठना बहना ते पुत बिस्मिल्ला दियां फेर सदावां लभदियां नहीं पुत बिस्मिल्ला दियां फेर सदावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं बाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरण कंड खाली मामा बाज मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली थल्ले जन्नत ते मावां ठंडियां छावां एहो दुआ मेरी या मौला न मरन किसे दियां मावां मां दे पैरां थल्ले जन्नत मावां ठंडियां छावां। बहुत ही खूबसूरत। मैंने बहुत सारे मॉर्निंग शो किए हैं, लेकिन इस मॉर्निंग शो की इंटेंसिटी को मैं बहुत ज़्यादा बाकायदा तौर पर महसूस भी कर रही हूँ। हम इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं नाज़रीन, इतना लाइट कि हम इमेजिन भी नहीं करते। आप सोचें कि आप घर जाएं और अगर आपको आपकी वालिदा नज़र ना आए, आपने कभी इस प्रैक्टिस को आम रूटीन में देखा है कि आप घर जाएं तो आपका पहला सवाल क्या होता है? मम्मा कहाँ है? मतलब हमें उनसे कोई काम भी नहीं है,
ہم نے انہیں کچھ کہنا بھی نہیں ہے, ان کا کوئی سوال ہم سے نہیں ہے, لیکن آپ سب نوٹ کیجئے گا اس چیز کو کہ جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے پوچھتے ہیں ماما کہاں ہیں, ماں کہاں ہے, امی کہاں ہے. مطلب ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اپنی زندگی ان کے بغیر. آج صبح جب میں گھر سے آئی تو میری کسی بات پہ لڑائی ہو گئی, تو میں نے سوچا کہ میں آفس جانے سے پہلے انہیں کہوں گی کہ آپ نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں چپ ہو گئی کہ میں نے انہیں کچھ نہیں کہنا, حالانکہ مجھے بہت غصہ تھا. ہم غصے میں, پیار میں, مذاق میں, فرینکنس لیول میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں اپنے والدین سے کر دیتے ہیں, اور ہمیں اس چیز کا احساس صرف اور صرف تب ہوتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے, جب ہمارے ہاتھ سے ہمارے والدین چلے جاتے ہیں, جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کنکلوڈ کریں گے آج کے پروگرام کو. بس آخر میں یہی کہوں گی کہ جہاں بھی آپ ہیں, آپ نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں, جتنی بھی کوتاہیاں کی ہیں, جتنی بار بھی اپنے والدین کو ہرٹ کیا ہے, ان کے پاس جائیں, ان سے معافی مانگیں اور ان کی قدر کریں. اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت صرف اور صرف آپ کے والدین ہیں. تمام تعلقات, تمام چیز دنیا میں ایک جگہ پہ, اور آپ کے والدین ایک جگہ پہ. ان کی قدر کریں, وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. صرف ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مجھ سے آپ کا بے حد شکریہ. میں آخر میں ایک میسج دینا چاہوں گا. ناظرین, یہ دو رشتے ماں اور باپ کی صورت میں ایسے ہیں کہ ماں جب بچے سے ناراض ہوتی ہے اور اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے تو وہ بچے کو بددعا نہیں دیتی بلکہ اپنے آپ کو بددعا دیتی ہے, کہتی تیری ماں مر جائے تو نے یہ کیا کیا. ایسے ہی اور میرا خیال ہے کائنات میں کوئی دوسرا رشتہ اتنا بڑا اظہار نہیں کر سکتا جو صرف ماں کرتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ناظرین, لیگ پولنگ کا دور ہے, حسد کا دور ہے, ہوس کا دور ہے, حرص کا دور ہے, طمع و لالچ کا دور ہے. اس میں رشتے پامال ہو رہے ہیں, خون سفید ہو چکے ہیں. اس کے باوجود ایک رشتہ باپ کا ایسا ہے جو کائنات میں واحد رشتہ ہے جو کسی کو اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو بڑا بنانے میں اپنی پوری عمر صرف کر دیتا ہے, ساری محنت صرف کر دیتا ہے. اس کو باپ کہتے ہیں جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا بنانا چاہتا ہے اور اپنے سے بڑا دیکھنا چاہتا ہے. ان بے لوث رشتوں کی, جیسے سوہا بیٹی نے کہا, قدر کیجئے, قدر کیجئے. ان کی قدر کا جب آپ کو احساس ہوگا اس وقت شاید یہ دنیا میں نہ ہوں. ان کے ہوتے ہوئے ان کی قدر کیجئے. اور اسی سے اپنے پروگرام کو ہم کلوز کرتے ہیں. اب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.